یہ سننے کی دیر تھی، عمر لانوں سے نہ رہا گیا، کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ پوچھا کون سی؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، امر بالمعروف کرنا یعنی نیکی کا حکم کرنا۔ چنانچہ عمر لانوں کی یہ خصوصی صفت تھی، وہ ہر کسی کو نیکی پر کھڑا کر دیتے تھے، پش اپ کرتے رہتے تھے، فالو اپ کرتے رہتے تھے، سستی نہیں آنے دیتے تھے، دین میں کسی کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ ان کا درہ مشہور ہے کہ خود بھی اللہ کے دین پر جمے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی جمنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کے ایک حکم پر کیا عمل ہوتا تھا کہ سبحان اللہ، جب مسلمانوں کی فتوحات خوب بڑھ گئیں اور کچھ دیر ایسی بھی گزرتی تھی کہ جب مجاہدین کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو عمر فاروق لانوں نے ایک خط لکھا امیر لشکر کے نام اور کہا کہ حفاظ قرآن مجید کے بہت سارے جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، اب جو ہے کم نظر آتے ہیں، لہذا اگر کوئی ایسا وقت ہو کہ یہ فوجی لوگ اپنے جگہوں پر ہیں اور کوئی ایسا خاص کام بھی نہیں تو ان کو کہو کہ یہ قرآن مجید کو یاد کریں۔ عمر لانوں کے ایک فرمان پر ہزاروں صحابہ نے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ ان کی ایک بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر دیا ہوتا تھا کہ وہ قرآن مجید کے حافظ بن جاتے تھے۔ تو نبی علیہ تو عمر فاروق لانوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی بات نیکی کا حکم کرنا، اور دوسری بات نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ عمر فاروق لانوں خود بھی رکتے تھے، دوسروں کو بھی روکا کرتے تھے۔ ان کے تقوی کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس بیت المال میں خوشبو آئی جو تقسیم کرنی تھی لوگوں میں۔ ان کی بیوی صاحبہ نے کہا کہ میں اس خوشبو کو تقسیم کر دیتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کوئی اور کرے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا مجھ پر اعتماد نہیں کہ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمانے لگے نہیں، البتہ یہ ہے کہ جب تم تقسیم کرنے لگو گی تو اس وقت تمہارے ہاتھوں پر جو خوشبو لگے گی تو وہ حصہ تو تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں اتنا بھی بیت المال کے پیسے سے فائدہ نہیں لینا چاہتا۔ سبحان اللہ، یہ ان کا تقویٰ تھا، خدا خوفی تھی۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے۔ عمر فاروق لانوں بیٹھے ہوئے امور خلافت کا کام کر رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، عمر فاروق لانوں نے دروازہ کھولا، آئے اور بیٹھ گئے۔ پوچھا بھائی علی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کوئی ذاتی مشورہ کرنے آیا ہوں۔ دوبارہ پوچھا امور خلافت کا کام ہے یا ذاتی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ذاتی پرسنل بات ہے۔ عمر فاروق لانوں نے پھونک ماری، چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ علی لانوں حیران ہوئے کہ اے عمر، مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں، چراغ بجھایا تو نہیں کرتے۔ یہ سن کر عمر لانوں نے جواب دیا علی آپ نے بالکل سچ کہا، لیکن مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم ذاتی باتیں کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ سبحان اللہ، جو اتنے امین تھے کہ بیت المال کے ایک ایک پیسے کا اتنا خیال کیا کرتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو بھی گناہوں سے روکتے تھے، دوسروں کو بھی گناہوں سے روکتے تھے۔ تو عمر لانوں کی 3 پسندیدہ چیزیں، فرمایا نیکی کا حکم کرنا، اور دوسرا برائی سے روکنا، اور تیسرا فرمایا کہ سادے کپڑے پہننا۔ عمر لانوں کو اللہ رب العزت نے اتنی فتوحات دی تھیں کہ اگر وہ چاہتے تو بیت المال سے اپنا بہت سارا روزینہ متعین کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معمولی پیسہ لیتے تھے جس میں مشکل سے گزارا ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ لباس پہنتے تھے تو بہت سادہ لباس ہوتا تھا۔ ان کے لباس کی حالت سن لیجئے کہ جب مسلمانوں نے
بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو محاصرہ کر لیا۔ یہودی اس وقت وہاں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء تمہارے سپہ سالار سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سپہ سالار نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم صاحب کتاب ہیں، ہماری کتابوں میں اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک موجود ہے، اور ان کے آگے صحابہ کی بھی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بیت المقدس کون فتح کرے گا۔ تم اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم اگر ان کے اندر یہ نشانیاں پائیں گے تو بغیر لڑے ہم چابیاں حوالے کر دیں گے، نہیں پائیں گے تو تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لینا، بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکو گے۔ امیر لشکر نے پیغام بھیجا امیر المومنین عمر فاروق لانو کو کہ آپ تشریف لائیے، تو عمر لانو چلے۔ جب چلے تو سادہ کپڑے تھے، چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوا تھا، سبحان اللہ، اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ صحابہ لانوں میں سے بعض نے کہا آپ نمائندہ بن کے جا رہے ہیں اور آگے کفار کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تو بہتر ہے کہ آپ اچھا لباس پہن لیں، اونٹ کی بجائے گھوڑے کی سواری کر لیں۔ تو عمر لانوں نے ان کے کہنے پر ایسا کر تو لیا، لیکن جب چند قدم اٹھائے رک گئے، فرمانے لگے میں اپنے دل کی کیفیت میں تغیر محسوس کر رہا ہوں۔ وہی کپڑا بدل کر پرانا لباس پہن لیا اور اونٹ پہ اوپر سواری کر لی، غلام کو ساتھ لے لیا۔ راستے میں غلام کے ساتھ یہ طے پایا ایک منزل میں سواری کروں گا، تم پیدل چلنا، اگلی منزل میں پیدل چلوں گا، تم سواری کر لینا۔ سبحان اللہ، یہ اس زمانے کے مالک اور غلام کا تعلق ہوتا تھا۔ اتنا انسانوں کی ہمدردی ان کے دلوں میں ہوا کرتی تھی، ہر چیز کو شیئر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، چنانچہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اللہ کی شان کہ جب آخری منزل آئی تو غلام کے سوار ہونے کا وقت تھا، عمر لانوں کے پیدل چلنے کا وقت تھا۔ غلام نے عرض کیا میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے چونکہ سامنے لوگ موجود ہوں گے۔ عمر فاروق لانوں کا ہرگز ایسا نہیں، چنانچہ اس حال میں وہاں پہنچے کہ امیر المومنین تو نکیل پکڑے چل رہے ہیں، ان کا غلام اونٹ کے اوپر سوار بیٹھا ہوا ہے، اور امیر المومنین کے جسم میں جو کپڑے ہیں اس میں کئی پیوند ہیں، جن میں سے ایک پیوند چمڑے کا بھی لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے اپنی کتابیں نکال کر دیکھیں تو تورات و انجیل کے اندر یہی نشانیاں تھیں کہ نبی علیہ السلام کے جو خلیفہ بنیں گے، وہ جو فتح کریں گے بیت المقدس کو، وہ اس حلیے میں آئیں گے۔ ان کو دیکھ کر یہودی علماء نے کنجیاں خود بخود ان کے حوالے کر دیں، اور بیت المقدس فتح کرنے کی سعادت عمر فاروق لانو کے حصے میں آ گئی۔ تو عمر لانو فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، امر بالمعروف کرنا، دوسرا نہی عن المنکر کرنا، اور تیسرا سادہ لباس